بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے ایک خاص عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، آج عالم اسلام کی تاریخ میں اسلامی مہینے کے لحاظ سے اسلامی مہینوں کی اسلامی سال کی تاریخ میں آج کا دن انتہائی اہم دن ہے۔ آج کے دن سے دو اہم واقعات جڑے ہیں۔ ایک واقعہ اس معرکۃ الحق کا ہے کہ جس کی مثال قیامت کی صبح تک پھر نہیں مل سکے گی، اور دوسرا عفیفہ کائنات طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ہے۔ بے شک یہ دونوں واقعات تاریخ اسلام کے انتہائی نمایاں واقعات ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر ذی روح نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اسی آیت کا مصداق حضرت امی عائشہ ام المومنین عفیفہ کائنات اس دھرتی کی عورتوں میں ایک مقدس ترین عورت، کیوں نہ وہ کائنات کی معتبر ترین عورت ہو، کہ جس کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریبی رفاقت ملی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہر چیز کو ایک ایسی نسبت ملی کہ جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں، چاہے وہ گھوڑے ہوں، چاہے وہ اونٹنی ہو، چاہے وہ پیالہ مٹی کا پیالہ ہو، چاہے چادر ہو، چاہے غار ہو، چاہے انسانوں کی جماعت ہو، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے وہ بے جان چیزیں تھیں یا جاندار تھیں، کسی نسبت سے جڑی تو ان کو پھر وہ مقام ملا کہ جو دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے۔ پھر حضرت امی عائشہ کی عظمت پر تو قربان جاؤں کہ جن کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قرب کی رفاقت ملی، کتنی عظیم ہستی تھیں آپ۔ پھر آپ اسلام کی ایک بہت بڑی فقیہ تھیں۔ بعض جو بڑے صحابہ ہیں انہوں نے حضرت امی عائشہ کے بارے میں فرمایا، روایت کیا کہ ہمیں جب بڑے بڑے مسائل میں پیچیدگی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، تو ہم حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان مسائل کے بارے میں پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو اس ہستی کا وصال ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آج کی عورتوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جہاں آپ فلمی دنیا کی، ڈرامیٹک دنیا کی اور اس ماڈرن جو لائف کی دنیا کی عورتوں سے آپ جہاں پر متاثر ہیں، ان کے لائف سٹائل سے، ان کی زندگیوں سے، تو کم از کم ایک بار امہات المومنین صحابیات رسول اور خصوص بالخصوص حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آج کے دن کے نسبت سے ان کی زندگی کو پڑھ کر ان کی زندگی کے جو ایام گزرے ہیں اس دنیا میں، ان کو بھی اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں۔ اگر آپ کی زندگیوں میں حقیقی انقلاب نہ آیا، اور آپ کی نسلیں نہ سنوریں، آپ کا معاشرہ نہ سنبھلا، تو ہمارا گریبان پکڑ لینا یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ کائنات کی عظیم ترین عورت کے نقش قدم پر چلا جائے اور ناکامی کا سامنا ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ اس کے بعد دوسرا مارکہ وہ غزوہ بدر، غزوہ حق، اسلام کی تاریخ کا پہلا جنگی واقعہ۔ یہ بڑا خاص ایک واقعہ تھا، یہ خاص ایک مارکہ تھا۔ میری دسترس نہیں ہے، میں کم علم ہوں، میرا یہ عنوان، میرا یہ موضوع کمزوریوں سے بھرپور ہو سکتا ہے، لیکن بطور ایک مسلمان، بطور عشق صحابہ کے اور اپنی نجات کے ذریعہ کے لیے آج یہ کلپ ریکارڈ کرنا چاہا۔ اس میں میرے سے گستاخانہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں، میں کیونکہ کمزور ہوں، عاجز ہوں، اس لیے میں ان مقدس ہستیوں کی جو ان کی مقام ہے، جو ان کی فضیلت ہے، اگر پیش اس الفاظ میں اس طرح خراج تحسین پیش نہیں کر پاتا، اللہ کے حضور بھی میں پہلے معافی چاہتا ہوں اور ان ہستیوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، مگر ان کے عشق میں یہ کچھ باتیں کرنا میرا جذبہ تھا، میں نے کہا کر دوں۔ دنیا میں جنگیں ہوتی رہتی ہیں، دو مخالف گروپ ٹکراتے رہتے ہیں، روز ابد سے ہے اور یہ چلتا رہے گا، لیکن غزوہ بدر بڑا خاص ایک مارکہ تھا۔ دوستو، یہاں صرف تلواروں کا ٹکراؤ نہیں تھا، آپ اس کے سیناریو کو ایسے ایک بار غور کریں کہ ایک ایسی جماعت جو ابھی نیا نیا ایمان کا جو زینہ ہے وہ طے کر رہی ہو، جن کے سینوں میں جو ابھی اپنے جو بت تھے، جو اپنے ان کے بنائے ہوئے جو خدا تھے، ان کو وہ چھوڑ کر میدان حق میں داخل ہوئے تھے، ہدایت کی راہ پر ابھی چلے ہی تھے، پھر اپنے دیش سے پردیش میں آئے ہوئے تھے، ابھی ہجرت ہی کی ہوئی تھی، اپنا گھر، اپنے محلہ اور پھر اپنا تمام تر جو مال و زر جائیداد جو کچھ تھا وہ چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں آباد ہوئے ہی تھے۔ ابھی اسلام کے بنیادی عقائد کے اوپر آئے ہی تھے کہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا ایثار پیش کرنا پڑا، اور پھر سامنے جو مارکہ ہے، حق والی سائیڈ پہ بیٹا ہے تو باطل مشرکین کی طرف سے سامنا باپ کا ہے۔ اگر حق پر باپ، حق کی جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بطور صحابی اگر باپ کھڑا ہے تو سامنے مقابل بیٹا کھڑا ہے۔ اور کم ہتھیار، کم جنگی جو اوزار ہیں، ان کے ہوتے ہوئے قلیل تعداد روزے کی حالت، اور یہ وہ والا روزہ نہیں تھا جو آج ہمارا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے، بس اس نسبت سے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہمارا تو نہ آنکھ کا روزہ ہے، نہ کان کا روزہ ہے، نہ زبان کا روزہ ہے، اور ہمیں جو چیزیں کھانے میں میسر ہیں، ہماری تو سحری اتنی لمبی ہوتی ہے، پھر افطاری اتنی بڑی ہوتی ہے۔ قربان جاؤں ان کے سحر یا افطاری پر جو ایک دانہ کھجور کے اوپر، ادھر سرداران مکہ ہیں اور جنگی فنون سے بے تحاشا جو ان کی مہارت رکھنے والے مقابل میں ہیں، اور ادھر نمک کی چٹکی سے روزہ افطار کرنے والے، ایک کھجور سے پورا دن گزارنے والے صحابہ۔ اور یہ عشق کی بھی انتہا تھی کہ ابھی کسی سے آپ نے یاری لگائی ہی تھی، ابھی آپ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں داخل ہوئے ہی تھے کہ آپ کو اتنے بڑے امتحان سے گزارا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے بھی کیا
انعام دیا اس مارکہ کا، فرمایا کہ اب بدری صحابہ جیسا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ بعد میں آتے رہے، بعد میں صحابی بنتے رہے، بعد میں غزوات بھی ہوئیں، لیکن کسوٹی پھر بدری صحابہ کی جو اہمیت، جو فضیلت اللہ نے عطا کی، وہ پھر کسی کو نہ ملی۔ یہ بدر کا میدان حق نے جیتا، اور یہاں ایک بات یہ بھی تھی کہ جہاں چیز آپ مصلحت سے، محض دعوت سے اور محض دلیل سے جب آپ دیکھیں کہ معاملہ بگڑتا ہے اور آپ کے اوپر قبضہ بڑھ سکتا ہے ظلم کا، آپ کو اندھیروں میں دھکیلا جا سکتا ہے، آپ کو آپ کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں حق کی خاطر تلوار اٹھانا، جان دینا، جان لینا، یہ بھی اسلام نے سکھایا ہے۔ اور مسلمان کا تو جذبہ رہا ہے شہادت، مسلمان کا تو جذبہ رہا ہے کہ میدان جنگ کے اندر صف اول میں کردار ادا کرنے کا۔ آج پاکستان میں ایک انتہائی مشہور جو ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی جو شرعی حیثیت ہے، اس کے اوپر مفتیان اور ہمارے جو بڑے ادارے ہیں فتاویٰ کے، وہ اپنے فتاویٰ اور اپنی رائے دے چکے ہیں۔ بالکل میں اس بات سے میں بھی اتفاق نہیں کرتا کہ ہمارے اسلام کی تاریخ کوئی ڈرامے کی محتاج ہے یا ہم اس کو ڈرامے میں پیش کریں، کیونکہ ڈرامہ آج کے دور کو ملحوظ خاطر رکھ کر بنایا جاتا ہے کہ میرے آج کے جو انسان ہے اس کی کیا خواہش ہے دیکھنے کی۔ غازی ارطغرل جو ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ ترک حکومت کی طرف سے بنایا گیا اور بڑی اچھی خاصی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ ڈرامہ بنا، چاہے اس کا جتنا بھی اچھا وہ تھیم ہو، جو کچھ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہے ڈرامہ، اس کے اندر بہت سارے نقائص ہیں۔ اور پھر اسی ڈرامے کی بنیاد پر جو کچھ اور مسلم ممالک میں پہلے سے ہی ایک مقدس ہستیوں کے اوپر فلمیں اور ڈراموں کا رجحان ہے، وہ پھر ہمارے ملک میں بھی بڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم نے آج سرکاری طور پر اس ڈرامے کو اجازت دی ہے، تو پھر کل ان فلموں اور ان ڈراموں کی بھی یہاں پر بات چیت ہوگی جن کے اوپر ریسنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی نوٹس لے چکی اور بین کر چکی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، دیکھیں ہم شریعت سے باہر نہیں جا سکتے، چاہے جتنا بھی کوئی نیک کام نظر آ رہا ہو، چاہے جتنی نیکی نظر، اگر وہ شریعت کے متصادم ہے تو وہ پھر فتنہ ہے، وہ خیر نہیں ہے۔ پھر جس وقت پر پاکستان میں اس کو آن ایئر کیا گیا، یہ بہت ہی، یہ رحمت کی بہت بڑی گھڑیاں ہیں، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، اور پھر جس ٹائم کے اوپر اس کو آن ایئر کیا جاتا ہے وہ تو ایک مخصوص عبادت کا وقت ہے، اور ہم نے بہرحال اس کے پیچھے جو بھی منصوبہ، جو بھی وہ ہے، تو دیکھیں وہاں اب اس کے جو دیکھنے کی جو اس کی ویورشپ ہے وہ کتنی ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ کیوں کہ وہ ہماری ماضی کی تابناک تاریخ کو، چاہے وہ جس بھونڈے اس سے کہیں توڑ پھوڑ کے اس میں کچھ کافی ساری غلط چیزیں بھی شامل کر کے پیش کیا گیا ہے، لیکن ہمارا جذبہ ہم اس لیے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو وہ تھے آباء و اجداد تھے، یا جو ہمارے اسلامی جو سپہ سالار تھے، انہوں نے کس طرح سازشوں کو، کس طرح غداریوں کو، اور کس طرح اسلام دشمن قوتوں کو لتاڑا اور پورے عالم کے اوپر چھا گئے۔ اور یہ چیز ان 313 صحابہ سے شروع ہوئی، جو 313 صحابہ نے جو دلیری، شجاعت کی بنیاد رکھی، وہ ہمیں غازی ارطغرل تک پہنچاتی ہے، اور پھر غازی ارطغرل سے محمد بن قاسم،
محمد بن فاتح اور طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان، ان بڑے سپر سالاروں تک لے آتی ہے۔ اصل میں یہ وہی ہے جو وہاں سے جو ایک اللہ رب العزت نے جو ایک وہ چلائے، جسے کہیں ایک مثال قائم کی، وہ رفتہ رفتہ پھر ایسے۔ مگر آج انتہائی افسوس کے ساتھ ہم اپنے اس ماضی کے پروقار، پررعب دور کو بھول چکے۔ آج ہم جذبہ جہاد سے تو بالکل خالی ہو چکے ہیں، بالکل خالی۔